خیال کرتا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے تنہا چھوڑتا، یعنی یہ مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا اور دوسرا مسلمان دیکھ لے کہ یہ بیچارہ مجبور ہو گیا، یہ کسی کام میں پھنس گیا ہے تو اسے تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اس کی مدد کرتا ہے اور اسے اس مشکل سے نکال دیتا۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا مسلمان وہ ہے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا صرف نام مسلمانوں کا رکھ لینے سے بندہ پکا مومن نہیں ہوتا۔ فرمایا اصل میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے، یعنی اس کی زبان ایسی ہو کہ وہ زبان کسی کو تکلیف نہ دیتی ہو اور ہاتھ ایسے ہو کہ اس کے ہاتھوں سے کسی دوسرے مسلمان کو اذیت نہ ہوتی ہو، دوسرا مسلمان اس کے ہاتھوں کی وجہ سے خوف زدہ نہ ہو، بلکہ اس کے ہاتھوں اور زبان سے دوسرا مسلمان اگر امن میں ہے تو فرمایا یہ مسلمان۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جو مسلمان ہے اس پر دوسرے مسلمان کی عزت مال کو حرام قرار دے دیا گیا۔ فرمایا وہ اس کے مال کو نقصان کرے گا تو حرام کرے گا، اگر دوسرے مسلمان کی عزت پر حملہ کرے گا تو حرام کام کرے گا۔ فرمایا خبردار، اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو مان لیا ہے، تو اب خبردار دوسرے مسلمان کے مال کی بھی حفاظت کرنا اور اس کے عزت کی بھی حفاظت کرنا۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، وہ مسلمان اور کرے کسی کی عزت خراب، وہ مسلمان اور کرے کسی کے مال پر قبضہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ مومن جو ہوتا ہے یہ دوسرے مومن کی عزت کا بھی خیال کرتا ہے اور مال کا بھی خیال کرتا۔ اور تیسری بات امام الانبیاء نے ارشاد فرمائی، یہ اس کی جان پر بھی حملہ نہیں کرتا، یہ اس کی جان پر بھی حملہ نہیں کرتا، اس کی جان کا بھی محافظ ہوتا ہے دوسرا مسلمان۔ آئیے ایک اور حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا مومنوں کی مثال اس طرح ہے، فرمایا محبت اور رحمت میں یہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے اس طرح جاتے ہیں جیسے اس کے جسم کو بیماری لگ گئی۔ فرمایا مومن دوسرے مسلمان مومن کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو اسے خود کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب کوئی دوسرا شخص بیمار ہوتا ہے تو یہ بھاگ کر جاتا ہے کیونکہ ایسی ہے جیسے اسے بیماری لگ گئی ہے۔ جتنا فکر بیمار کو ہوتا ہے دوسرے مسلمان کو بھی اتنا ہی فکر ہوتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، دکھاؤ کوئی ایسا دین جس دین کے اندر تمام مسلمانوں کو ایک جسم قرار دے دیا گیا ہو۔ مصطفیٰ نے فرمایا جو مومن ہے، مسلمان بھائی ہیں، یہ جہاں پر بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اگر اس پاؤں کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اگر ہاتھ کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر مصطفیٰ نے فرمایا مومنین آپس میں اس طرح ہوتے ہیں جیسے دیوار ہوتی۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جس طرح دیوار کے اندر اینٹیں جڑی ہوئی ہوتی اور ایک اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا بنی ہوئی ہوتی ہے، اگر ایک اینٹ کھڑی ہے تو دوسری اینٹ کی وجہ سے کھڑی ہے۔ فرمایا مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مومن اسے سہارا دیتا ہے، جب تیسرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو چوتھا مومن انہیں سہارا دیتا ہے۔ فرمایا یہ ایک دیوار کی مانند ہے، جس طرح دیوار مضبوط ہوتی ہے مومنین بھی آپس میں اسی طرح ہی مضبوط ہوتے ہیں۔